تو چلیں لاہور کے اس دل میں اترتے ہیں جہاں تاریخ صرف کتابوں میں نہیں ملتی بلکہ کاریگروں کے ہاتھوں میں زندہ ہے۔ یہ ان پوشیدہ ہنر مندوں کی کہانی ہے جو صدیوں پرانی روایات کو ایک نئے دور کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہاں ہم ان راستوں سے ہٹ کر ایک ایسی دنیا دیکھیں گے جو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ یہ ان تنگ گلیوں اور ورک شاپس کی کہانی ہے جہاں ہر روز تاریخ رقم ہوتی ہے، ایک ایک ٹانکے اور ایک ایک ہتھوڑے کی چوٹ سے۔ تو یہی ہے اس پورے تجزیے کا مرکز، ایک ہی شہر لیکن اس کے دو بالکل الگ چہرے ہیں۔ ایک طرف اونچی اونچی جدید عمارتیں اور دوسری طرف بالکل اسی شہر کے اندر وہ گلیاں جہاں ہنر آج بھی سانس لے رہا ہے اور روایت زندہ ہے۔ اچھا، تو ہمارا یہ سفر شروع ہوتا ہے اندرون لاہور کی بھول بھلائیوں سے، اور اس قدیم شہر میں داخل ہونے کے لیے ہمیں پہلے اس کے تاریخی دروازوں میں سے ایک سے گزرنا ہوگا جو خود اپنی ایک الگ ہی کہانی سناتا ہے، اور یہ ہے بھاٹی گیٹ، اندرون شہر کے 13 دروازوں میں سے ایک۔ لیکن یہ صرف ایک دروازہ نہیں ہے، سمجھیں یہ ایک ایسی دہلیز ہے جس کے پار جاتے ہی وقت جیسے صدیوں پیچھے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیں کتنی دلچسپ بات بتاتی ہے۔ یہ دروازہ صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں بلکہ تاریخ کا ایک زندہ گواہ ہے۔ اس نے مغلوں کا عروج بھی دیکھا، برطانوی راج کی تبدیلیاں بھی محسوس کیں، اور علامہ اقبال جیسی شخصیات کی محفلوں سے لے کر آزادی کے نعروں تک ہر دور کی روح کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، بھاٹی گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں، تنگ گلیاں ہیں، ایک طرف مسالوں کی مہک آ رہی ہے، دوسری طرف قدیم حویلیوں پر کی گئی لکڑی کی کاریگری نظر آ رہی ہے، اور ہر طرف زندگی کا شور ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور انہی گلیوں کی ہلچل کے بیچ ایک خاص آواز کانوں میں پڑتی ہے، ٹھک ٹھک، دھات پر پڑتی ہتھوڑے کی چوٹ۔ یہ آواز ہمیں سیدھا کسیرا بازار لے جاتی ہے جہاں لوہاروں کا فن آج بھی بالکل اسی طرح زندہ ہے۔ اور یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ہنر نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ آج کے کاریگر وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں جو شاید ان کے دادا پر دادا کرتے تھے۔ یہ صرف ایک کام نہیں ہے، یہ ایک زندہ میراث ہے جو سینے بسینے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو ان بازاروں اور گلیوں کی اصلی رو ان جگہوں میں نہیں بلکہ ان لوگوں میں ہے جو یہاں کام کرتے ہیں۔ چلیں اب ان ہرن مند ہاتھوں پر نظر ڈالتے ہیں جو کتنے صبر و لگن سے ہماری ثقافت کو شکل دے رہے ہیں۔ 20 دن، ذرا سوچیں، صرف ایک چیز بنانے میں پورے 20 دن کی محنت۔ یہ آج کے اس تیز رفتار دنیا کے بالکل الٹ ہے جہاں مشینیں تو سیکنڈوں میں ہزاروں چیزیں بنا دیتی ہیں، یہاں ہر چیز کو وقت دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ روایتی خصہ ٹکسالی اور موچی گیٹ کے پاس یہ آج بھی ہاتھ سے بنتا ہے۔ اس کے پورے عمل کو دیکھیں، پہلے بہترین قسم کا چمڑا ڈھونڈنا، پھر اسے تیار کرنا، پھر ایک ایک ٹانکا ہاتھ سے لگانا، اور آخر میں اس پر سونے کے دھاگے یعنی تلے سے خوبصورت کڑھائی کرنا۔ ہر قدم پر کتنی مہارت اور توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ صرف کھسوں کی بات نہیں، یہ سلائیڈ اندرون شہر کی ان چھوٹی چھوٹی ورک شاپس یا جسے ہم کارخانے کہتے ہیں ان میں موجود ہنر کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ کہیں چمڑے کا کام ہو رہا ہے تو کہیں دھات کا، کہیں موسیقی کے آلات بن رہے ہیں تو کہیں کپڑا بنا جا رہا ہے۔ ہر گلی ہر کونے میں ایک الگ فن زندہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صدیوں پرانا ہنر، یہ فن 21ویں صدی میں زندہ رہ سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کاریگر جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کیسے کر رہے ہیں اور اپنی روایات کو مستقبل سے کیسے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی کشمکش نظر آتی ہے کہ روایت کو کیسے بچایا جائے اور ساتھ ہی ان کاریگروں کا گھر بھی چلتا رہے۔ ایک طرف تو مشینوں سے بنی سستی چیزوں کا مقابلہ ہے، مارکیٹنگ کی مہارتوں کی کمی ہے، لیکن دوسری طرف نئی امیدیں بھی ہیں، جیسے قومی سطح پر نمائشیں، جدید ڈیزائنرز کے ساتھ مل کر کام کرنا اور نئی منڈیوں تک پہنچنے کے موقع۔ اور یہ نمائشیں ان کاریگروں کے لیے ایک لائف لائن کی طرح کام کر رہی ہیں، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو دور دراز علاقوں میں کام کرتی ہیں اور جن کے لیے بڑے شہروں تک آنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ پلیٹ فارم انہیں اپنے گھر کی دہلیز سے نکل کر قومی مارکیٹ تک پہنچنے کا ایک زبردست موقع دیتا ہے۔ بالکل، جیسا کہ اس اقتباس میں کہا گیا ہے، یہ وہ موقع ہے جہاں اسے قومی سطح پر اپنی پروڈکٹ کی نمائش کا موقع ملتا ہے۔ یہ صرف اپنی چیزیں بیچنے کا موقع نہیں بلکہ دوسرے تاجروں سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا بھی ایک زینہ ہے۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان روایات کو بچانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ بات صرف خوبصورت چیزیں بنانے کی نہیں ہے، یہ دراصل ہماری ثقافتی روح اور ہماری پہچان کو بچانے کا معاملہ ہے، کیونکہ ہاتھ سے بنی ہر چیز میں صرف محنت نہیں ہوتی، اس میں صدیوں کی انسانی مہارت، صبر اور ہماری ثقافتی یادداشت چھپی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں، یہ ہمارے ماضی سے ہمارا ایک ٹھوس رشتہ ہے، ایک ایسی میراث جو نسل در نسل ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہم اس بات کو اس آخری سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر چیز مشینیں بنا رہی ہیں، انسان کے ہاتھ کے لمس کی اصل قدر کیا ہے، اور اس قیمتی ہنر کو زندہ رکھنے میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟